دوستو وہیں جنت آج جہنم بن گئی، وہیں بہتا دریا آج کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ گیا، اور سب سے دردناک بات سب دیکھتے رہے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سوات وہ وادی جو جنت کہلاتی ہے، جہاں بہتے جھرنے، سرسبز پہاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں ہر دل کو مسحور کر دیتی ہیں، مگر دوستو وہیں جنت آج جہنم بن گئی، وہیں بہتا دریا آج کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ گیا، اور سب سے دردناک بات سب دیکھتے رہے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ کا بھائی، آپ کا دوست یا آپ کا بچہ دریا کی تیز لہروں میں ڈوب رہا ہو اور آپ صرف ویڈیو بنا رہے ہو، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر سوات میں ایسا کیوں ہوا؟ یہ واقعہ ہے 27 جون 2025 کا۔ سوات کی حسین وادی میں سیاحت کے لیے آئے ایک خاندان نے دریا کے کنارے ناشتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بارش ہو چکی تھی، پانی کا بہاؤ معمول سے تیز تھا، مگر کسی نے خبردار نہ کیا، نہ کوئی وارننگ بورڈ، نہ کوئی ریسکیو اہلکار، نہ ہی حفاظتی ہدایات۔ اور پھر چند لمحے بعد قیامت برپا ہو گئی۔ تیز بہاؤ آیا اور ایک دو نہیں 17 افراد دریا میں بہہ گئے۔ چیخیں پکاریں، مدد کے نعرے، مگر انسانوں کا سمندر خاموش رہا۔ ریسکیو ٹیم 2 گھنٹے بعد پہنچی جب دریا کئی زندگیاں نگل چکا تھا۔ 11 افراد جان کی بازی ہار گئے، 3 کو بچایا گیا اور باقی ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اصل ثانیہ یہ نہیں کہ دریا نے لوگوں کو بہا لیا، اصل دکھ یہ ہے کہ لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ کسی نے رسی نہیں پھینکی، کسی نے کپڑے نہیں پکڑائے، کسی نے کشتی کا بندوبست نہیں کیا، ہاں موبائل فون نکال کر ویڈیو ضرور بناتے رہے۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ کیا انسانیت مر گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انسانیت کا جنازہ نکالا، ہم نے صرف تماشا دیکھا۔ اب سوال یہ ہے، حکومت کہاں تھی؟ کیا خطرناک جگہوں پر وارننگ بورڈ نہیں لگنے چاہیے؟ کیا سیاحتی مقام پر ریسکیو ٹیموں کا ہونا لازمی نہیں؟ کیا حکومت صرف افسوس کا بیان دیکھ کر فارغ ہو جائے؟ سیکشن 144 تو پہلے سے نافذ تھی، تو لوگوں کو وہاں جانے کیوں دیا گیا؟ اگر حادثہ ہو گیا تھا تو ہیلی کاپٹر ڈائیورز یا پروفیشنل ٹیمیں کیوں نہ آئیں؟ آپ کو یاد ہے ٹینڈا ڈیم کا واقعہ؟ 29 جنوری 2030 کو ہاٹ کے ٹینڈم ڈیم میں اسکول کے 58 بچے کشتی میں سیر کے لیے گئے، کشتی الٹی اور 53 بچے جامع حق ہو گئے۔ کیا ہم نے اس واقعے سے کچھ سبق سیکھا؟ کیا ہم نے حفاظتی انتظامات بہتر کیے؟ نہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم نے نہ ہاتھ سے روکا نہ زبان سے، بلکہ دل سے بھی محسوس نہ کیا، اور ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ صرف سوات کا واقعہ نہیں، یہ پاکستان کے ہر شہری کا دکھ ہے۔ آج اگر وہ لوگ مر گئے تو کل یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں اور کوئی ہمیں بچانے والا نہ ہو۔ کاش اس دن کسی نے ایک ہاتھ بڑھایا ہوتا، کاش کسی کے اندر انسانیت جاگ گئی ہوتی، تو شاید 11 کی بجائے 9 لوگ زندہ ہوتے، مگر اب صرف کاش رہ گیا ہے۔ اگر آپ وہ تماشائی تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے، تو سوچئے کل آپ کی جگہ وہ بچہ آپ کا ہو، کیا تب بھی آپ ویڈیو بنائیں گے؟ ہمیں اب جاگنا ہوگا، ریاست کو حرکت میں لانا ہوگا، سیاحتی مقامات پر فوری حفاظتی اقدامات کرانے ہوں گے، ریسکیو ٹیمز کو مقامی سطح پر متحرک کرانا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں انسان بننا ہوگا۔ تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔